فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس نام لو اللہ کا ان پر، انہیں کھڑا کر کے، صف بستہ کر کے۔ اب یہاں پر صف کا ذکر آیا ہے، سیدھا اور صف کے اندر کھڑا کر کے ان کو نہر کرنا۔ اونٹ کی قربانی جو ہے یا اونٹ کا ذبح کرنا عام دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے، اسے پچھاڑ کر نہیں کیا جاتا ذبح، جیسے کہ آپ بکرے کو یا گائے کو کرتے ہیں، بلکہ کھڑا ہو کر، اور کھڑے اونٹ کی گردن میں یہ جو اس ہڈی کے اوپر جو ایک خلاصہ ہوتا ہے، اس پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ وہ خون جو ہے شہرگ سے خون کا فوارہ تیزی کے ساتھ پھوٹے، اور اس کے بعد وہ ضعیف ہو کر زمین پر خود گرتا ہے، اس کا پہلو جو ہے ایک ٹک جاتا ہے۔ یہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ یعنی ہو گیا، قربانی ہو گئی، اور وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو اے مسلمانوں اب ان اونٹوں کو اللہ کے نام پر قربان کرو، صفوں میں کھڑا کر کے اور سیدھا رخ کعبے کی طرف رخ کر کے۔ اس میں وہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ اس آیت سے گزرتے ہوئے سیرت کا وہ واقعہ لامحالہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضور نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں حجۃ الوداع میں، 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے یہ اونٹ لے کر آئے ہیں۔ حجۃ الوداع جو ہے یوں سمجھیے حضور کا ایک ہی حج ہے ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے تو آپ نے بہت سے حج کیے ہوں گے، جو بھی اس وقت کا نظام تھا، آپ مکے ہی میں رہتے تھے۔ ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج ہوا ہے، سن 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو آیا ہے حج وہ حضور نے اس میں شرکت نہیں کی، اور اس میں انتظام بھی مشرکین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا تھا، یہ حکمت آپ نے استعمال کی ہے۔ اس کے بعد سن 9 کا حج آیا تو حضور اس میں بھی تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر آپ نے بھیجا، قافلہ مدینے سے گیا۔ پھر یہ جو سن 10 کا حج آیا ہے یہ ہے حجۃ الوداع، اس کا آپ نے اعلان عام کرایا، اور بہت بڑا مجمع جو ہے اس وقت کے حساب سے 1,40,000 یا 1,24,000 مسلمانوں کا جمع ہو جانا جو ہے یہ بہت بڑی نفری ہے۔ آج بھی تو 30 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ یہی تعداد رہتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ 28-30 تک میکسیمم گئی ہے، اب تو پھر کچھ تعداد گر گئی ہے، اور گری اس لیے کہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں سعودی عرب کی حکومت نے، خاص طور پر جو وہاں پر جو لوگ ملازمت کے لیے دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے ہیں، وہ جو ہر سال حج کے لیے آ جاتے تھے اور گند مچاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میں کوئی بلیم نہیں کرتا ہوں سعودی عرب کی حکومت کو، اس پر بھی یہ پابندی بہت صحیح لگائی ہے۔ وہ آتے تھے تو چونکہ وہیں موجود ہے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی معلم کا کوئی ڈیرا لینا، سڑکوں کے اوپر ڈیرے لگا دینے، پھر وہیں پانی اور بہہ رہا ہے، گندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت اس سے صورتحال خراب تھی، اور حال تو اس درجے خراب ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس قسم کے لوگوں کو، یہ گویا کہ ان کی ایک پکنک بن جاتی ہے، اور وہ عین عرفات کے میدان میں، خیمے میں عرفات کے میں نے دیکھا ہے لوگ تاش کھیل رہے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ توہین اور اتنی بڑی ایک عبادت کا ایک استہزاء ہو رہا تھا، تو اس پر کچھ پابندی لگی ہے، تو میں تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اگر کوٹے مقرر ہو جائیں کہ ہر ملک کے لیے اتنا کوٹا ہے، تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، آخر وہ میدان بھی محدود ہے، مینا کی وادی بھی محدود ہے، بہت کچھ آس پاس کے پہاڑ کاٹ کاٹ کر اور اس کو چوڑا بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ جو عقبہ کی وادی تھی جس میں کہ بیعت ہوئی تھی حضور سے پہلی، دونوں بیعتیں ہوئی ہیں، وہ وادی اب موجود نہیں رہی، اس لیے کہ وہ مینا کی وادی کے پیرلل ایک چھوٹی سی وادی تھی، تو درمیان میں ایک پہاڑ حائل تھا، وہ پہاڑ اب کاٹ دیا گیا مینا کی وادی کو وسیع کرنے کے لیے، تو وادی عقبہ بھی اسی میں انکارپوریٹ ہو چکی۔ اس سب کے باوجود جو ہے وہ ہجوم بے پناہ، تو اس اعتبار سے اب جو ہے تعداد کچھ کم ہے۔ بہرحال 20-25 لاکھ افراد اگر اب بھی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 برس قبل، یہ چونکہ 1409 کا حج ہے تو اگلے سال 1400 ہو جائیں گے پورے اس حج کو، یہ ہجری سال جو چونکہ سن 10 کا وہ حج تھا، تو ابھی یوں سمجھیے کہ 1399 برس ہوئے ہیں اس حج کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اتنے 1400 برس کے فصل کا تو وہ ذہن میں رکھیں، تو اس وقت کے اعتبار سے یہ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کی جو نفری ہے وہ بہت تھی۔ بہرحال فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے نہر کیے،
باقی 37 اونٹ حضور کی طرف سے حضرت علی نے نہر کیے۔ اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ یہ سب ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، یہ اونٹ، اور حضور جو برچھوں سے نہر کر رہے تھے برچھے سے، تو ایک اونٹ کے بعد دوسرا خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ اب یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از خواص انبیاء بیگانہ است۔ وہ جو واقعہ ہے حنانہ کا، وہ بھی شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کسی شے کا سہارا مقرر کے لیے، اب روسٹرم آگے رکھا جاتا ہے یا کوئی اور شے، یہ ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سہارا لیتے تھے اس کا، کو جو کھجور کا ایک تنا تھا خشک۔ اب جب حاضری بڑھ گئی، تعداد زیادہ ہو گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، تو وہ لوگ جو ہے پورے طور پر نہیں دیکھ پاتے حضور کو، تو تب یہ ممبر کی پھر جو ہے ایجاد ہوئی ہے۔ تو جب ممبر بنا کر رکھا گیا ہے، حضور نے پہلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ دیا ہے، تو اس کھجور کے تنے میں سے ایسی آواز آئی ہے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اسی لیے اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ اور اب بھی جو ستون بنے ہوئے ہیں وہ پتھر کے، ان میں سے وہ جگہ جو ہے ستون حنانہ کی وہ معین ہے، وہ ستون حنانہ اب بھی کہلاتا ہے۔ حنین کہتے ہیں کسی بچے کے رونے کو، بلک بلک کے رونے کو، تو وہ حنانہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام آدمی جو ہے مادہ پرست، جس کا ایمان ہی مادے پر اور مادی قوانین پر ہے، وہ تو کہے کیسے ممکن ہے کھجور کا تنا، اس میں کہاں سے احساس آ گیا، پھر سوکھا ہوا، چلیے ایک درخت سرسبز ہے تو اس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ جان ہوتی ہے، کوئی حس بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ایک خشک تنے کے اندر کہاں سے آ جائے گا شعور۔ لیکن یہ واقعہ ہے مولانا روم نے انہی لوگوں پر تبصرہ کیا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است۔ یہ فلسفی جو ہے، یہ فلسفی اس زمانے میں کہلاتے تھے جو یہ مادیین اور مادہ پرست تھے، کہ یہ جو انکار کرتا ہے اس واقعے کا، حنانہ کے واقعے کا، از خواص انبیاء بیگانہ است، اصل میں یہ انبیاء کے جو خواص ہے ان سے بیگانہ، یہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے معاملے کو، حالانکہ معاملہ نبی کا ہے، نبی کا معاملہ، اور نبی کے لیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات اور حمد میں پرندے شامل ہو جایا کرتے تھے، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے حمد کے ترانوں میں شریک ہوتے تھے، تو یہ خواص انبیاء ہیں۔ تو فلسفی کو منکر حنانہ است، از خواص انبیاء بیگانہ است۔